آج کی تقریب مرکزی سنی سنت اللہ کمیٹی شموگا کے زیر اہتمام دارالعلوم جامعہ رضویہ شاہ کریم دیوان شموگا میں حضور سرکار مفتی اعظم علیہ رحمۃ الاسلام کی عرص پاک کی مناسبت سے منعقد کیا گیا۔ ماشاءاللہ ایک اچھا خطاب آپ حضرات نے بھی سماعت کیا، جس میں حضور سرکار مفتی اعظم عالم کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈالی گئی اور ان کے زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور بہت زیادہ لمبی کوئی گفتگو کا وقت بھی نہیں اور مصفات افانی بھی ہوں گی۔ میں دو چند باتیں بس عرض کروں گا تاکہ اس کی اس مناسبت سے میری جانب سے بھی ایک مختصر سا اور تمام علماء کی جانب سے خراج عقیدت سرکار مفتی اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ اللہ پاک ان کے وسیلے سے اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ علامہ سلمان رضا فریدی نے ایک تازہ کلام سرکار مفتی اعظم کی شان میں لکھا ہے، اس میں سے دو چند شعر بغیر ترنم کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ احمد رضا کی خاص عطا مصطفیٰ رضا ہیں، جشن سنیت کی ضیاء مصطفیٰ رضا، دنیائے حق نے مفتی اعظم کہا انہیں۔ ان کے زمانے میں مفتیوں کی کمی نہیں تھی، بڑے بڑے عظیم مفتی، لیکن ان مفتیان کرام کے درمیان آپ کی شان علمی شان جلالت ایسی تھی کہ زمانے نے کہا مفتی بہت ہیں لیکن آپ مفتی اعظم ہیں، اور ان کے فتاوی نے اسے ثابت بھی کیا۔ ان کی شخصیت کو صرف عقیدت کی بنیاد پر زمانے نے نہیں مانا، حقیقت تو ہے اس زمانے کو، لیکن انہیں مانا گیا ان کی حقیقی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر۔ اس لیے مفتی اعظم کو صرف ایک سلسلے کے لوگ نہیں مانتے، جملہ سلاسل حقہ کے مشائخ نظام نے ان کے زمانے میں انہیں اپنا قائد تسلیم کیا۔ آپ مرجع خلائی بھی تھے، مرجع العلماء بھی تھے، مرجع مشائخ طریقت بھی تھے۔ دنیائے حق نے مفتی اعظم کہا انہیں، پیارے رضا نے نام رکھا مصطفیٰ رضا۔ تقوی میں کوئی عظیمت ہے ان کی ذات، تقوی کی جب بات آتی ہے تو سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات اپنے زمانے میں ممتاز اور بے مثیل نظر آتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے ان کی شان میں ایک شعر کہا جو بڑا مشہور ہے کہ تقوی کی بات آئے تو سرکار مفتی اعظم، تو آپ نے فرمایا تھا متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی، یہ زمانے کے بعد نہیں، اس زمانے میں جب بڑے بڑے متقی تھے زمانے میں، متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ایسا بے مثال تقویٰ، اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن پڑھا ہے۔ یہ خوش نصیب حضرات ہیں ہمارے علامہ ہادی صاحب اور ہمارے قاضی اشرف حسین صاحب، یہ بھی مرید ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان حضرات نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے بڑے بڑے ان کے تلامذہ سے، ان کے خلفاء نے جو کتابوں میں لکھا ہے اسے پڑھ کے الحمدللہ ان کی سیرت کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ اشرف الفقہاء مفتی مجیب اشرف صاحب کی کتابیں آپ پڑھیے، انہوں نے مفتی اعظم کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ بحر العلوم جو ہر شاگرد ہیں اور مفتی اعظم سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا، بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی مفتی اعظم کی شخصیت سے بڑا شاندار رسالہ لکھا اور بہت کئی سارے رسائل لکھی اور بڑی عظیم انداز میں شان بیان کی۔ سیدی ایشیا عالمی خطیب علامہ قمر زمان اعظمی دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے بڑی شاندار انداز میں سرکار مفتی اعظم کی سلامی کو لکھا۔
انہوں نے بھی بڑے قریب سے حضور مفتی اعظم ہند کی ذات کو دیکھا، تو ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے سرکار مفتی اعظم اپنے زمانے میں تمام اہل سنت کی نظر میں ایسے بے مثال آئی تھے کہ سارے اہل سنت آپ کی آواز سے لبیک کہتے نظر آتے ہیں۔ تقوی میں کوئی عظیمت ہے ان کی ذات، ایسا بے مثال تقوی کہ سنتوں کی ایسی رعایت سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے کہ اس زمانے میں سنت کی ادائیگی میں کوئی آپ کی مثال نہیں تھی۔ جب وضو فرماتے تو سرکار مفتی اعظم کا وضو بھی بے مثال ہوتا، اور جب نماز ادا فرماتے تو ان کی نماز کو دیکھنے والوں نے بتایا کہ ان کی نماز بھی بے مثال تھی۔ ایسا اہتمام وضو اور نماز میں فرماتے سرکار مفتی اعظم کہ وضو فرماتے تو ایسا لگتا کہ ایک عظیم کام کی تیاری ہے، اتنا اہتمام وضو کے اندر۔ اور میں نے پڑھا کہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کی عمر کا جو آخری حصہ جب آپ کمزور ہو گئے، ہاتھوں میں لرزش تک آنے لگی۔ ایک دفعہ کسی نے کوشش کی کہ وضو کا پانی ڈالے اور مدد کرتے وضو میں، تو سرکار مفتی اعظم نے منع فرما دیا، کہا کہ وضو اگرچہ عبادت غیر مقصودہ ہے لیکن ہے تو عبادت، اگرچہ عبادت غیر مقصودہ، اور جہاں تک ممکن ہو عبادت کے معاملے میں کسی سے مدد نہ لی جائے، ایسے چیزیں سرکار مفتی اعظم، ورنہ بہت سارے اپنی خدمتیں مریدوں سے زیادہ لیا کرتے ہیں۔ اپنے زمانے کا ایسا پیر سرکار مفتی اعظم دوسری خدمتیں تو چھوڑی، وضو کے معاملے میں جبکہ ہاتھ میں لرزش ہے، کمزوری ہے، کوئی مدد بھی کرنا چاہتا ہے تو سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں اور رب کی عبادت میں کسی دوسرے کا سہارا نہیں، سبحان اللہ، عبادت میں کسی دوسرے کا سہارا نہیں۔ اور دیکھنے والوں نے بتایا جب آپ کے بدن میں اتنی کمزوری کہ آپ کھڑے بھی صحیح سے نہیں ہو پاتے، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایسی روحانی طاقت آ جاتی کہ کھڑے ہو کے صحیح طریقے سے بہت لوگوں کی نماز ادا کرواتے، اور روحانی طاقت کی وجہ سے رسول اور خشیت ربانی کی طاقت تھی۔ اللہ پاک نے ایسا عشق اور اپنی خشیت اس بندے کو عطا فرمایا جنہیں مفتی اعظم مصطفیٰ رضا کہا جاتا ہے۔ تقوی میں کوئی عظیمت ہے ان کی ذات، لکھا ہے نماز کا ایسا اہتمام فرماتے، امامہ شریف جبہ اور بہترین تیاری عبادت کی کرتے، نماز کے لیے بہترین اہتمام فرماتے۔ آج کیا ہوتا ہے لوگ نمازوں کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ گھر سے چلے آئے تو ٹوپی بھی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ ٹوپی بھی لگانا چاہیے۔ آج ضرورت ہے مفتی اعظم کی سیرت نوجوانوں کو بتانے کی۔ آج ہمارے نوجوانوں میں جو کاہلی ہے عبادت کے معاملے میں جو بے رغبتی ہے، آج کے زمانے میں سرکار مفتی اعظم کی سیرت کو جاننے، سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ زمانہ 1400 سال پہلے کا جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، انہیں کا ایک غلام 14ویں صدی میں جن کا وصال ہوا، اللہ اکبر، بلکہ 15ویں صدی کا آغاز ہو گیا، 15ویں صدی کا آغاز ہو گیا، 1402 ہجری میں آپ کا وصال، اسی 15ویں صدی میں جس کا وصال ہوا۔ اس زمانے میں یہ ایسا متقی زمانے میں دیکھا، 1402 ہجری 15ویں صدی میں جن کا وصال ہوا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کا ایسا غلام جو عبادت کرتا تو کی عبادت بھی بے مثال